حضرت مالکی اشتر اسلامی تاریخ میں ایک عظیم شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے جو امام علی کے وفادار ترین سپاہیوں میں سے ایک تھے۔ ان کی جنگی بہادری اور اسلام کے لیے بے لوث وفاداری ایک مثالی کہانی ہے جو وقت کی دھند میں چھپ چکی ہے۔ جنگوں میں ان کی بے پناہ بہادری، حکمت عملی اور امام علی کے ساتھ وفاداری نے انہیں شیعہ ہیروز میں ایک بلند مقام دلا دیا۔ ان کی قربانیاں اور فتحیں آج بھی مسلمان کو اپنی ایمانداری اور شجاعت کی داستانوں سے متاثر کرتی ہیں۔ حضرت مالکی اشتر کی امام علی کے ساتھ وفاداری کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ امام علی نے انہیں مصر کا گورنر مقرر کیا اور ان کے ذریعے انصاف اور مساوات کا قیام عمل میں لایا۔ حضرت مالکی اشتر کی حکمرانی میں وہ ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود کو ترجیح دیتے تھے۔ امام علی نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے حکومتی عہدے کا استعمال لوگوں کی خدمت کے لیے کریں، چاہے وہ حکام ہوں یا غریب عوام۔ حضرت مالکی اشتر کی قیادت میں حکمت اور انصاف کی خصوصیت نمایاں تھی۔ وہ حکومتی طاقت کو ذاتی فائدے کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے فائدے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ان کی حکمت صرف جنگ کے میدان تک محدود نہیں تھی بلکہ ان کی قیادت کے اصول بھی انسانوں کے دلوں میں گہرا اثر چھوڑتے تھے۔ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور انصاف کے ساتھ پیش آتے تھے اور ان کے لیے اپنی زندگی کے تمام مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت مالکی اشتر امام علی کے سب سے وفادار اور شجاع ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یمن میں پیدا ہونے والے مالکی اشتر نے ابتدائی طور پر اسلام قبول کیا اور بعد میں امام علی کے قریب ہو کر ان کے زیر سایہ جنگوں میں حصہ لیا۔ ان کی جنگی حکمت عملی نے انہیں ایک ممتاز سپہ سالار بنا دیا اور ان کی بہادری نے انہیں ہمیشہ کے لیے اسلامی تاریخ کا ایک اہم ہیرو بنا دیا۔ حضرت مالکی اشتر کی جنگی حکمت عملی اور شجاعت جنگ صفین کے دوران اس وقت نمایاں ہوئی جب انہوں نے معاویہ کے لشکر کو پانی کے مسئلے پر شکست دی۔ اس واقعے میں ان کی کامیابی نہ صرف ان کی جسمانی قوت کا مظہر تھی بلکہ ان کی ذہانت اور جنگی چالوں کا بھی شاندار نمونہ تھا۔ جب معاویہ کے لشکر نے دریائے فرات پر قبضہ کر کے امام علی کے لشکر کو پانی سے محروم کر دیا تو یہ ایک بڑا چیلنج بن گیا۔ اس وقت امام علی نے حضرت مالکی اشتر کو حکم دیا کہ وہ کسی بھی طرح دشمن کے اس قبضے کو ختم کریں۔ مالکی اشتر نے سب سے پہلے اپنے لشکر کو حوصلہ دیا اور انہیں یقین دلایا کہ اللہ کے حکم اور امام علی کی قیادت میں فتح یقینی ہے۔ انہوں نے دشمن کی صفوں کا گہرائی سے جائزہ لیا اور دیکھا کہ کہاں سے حملہ کرنا سب سے زیادہ مؤثر ہوگا۔ مالکی اشتر نے اچانک ایک منصوبہ بند حملہ کیا۔ انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ دشمن کی توجہ ہٹانے کے لیے سامنے سے حملہ کرنے لگا۔ دوسرا حصہ پہلو سے حرکت کرتے ہوئے دشمن کی صفوں میں دراڑ ڈالنے لگا۔ تیسرا حصہ جس کی قیادت خود مالکی اشتر کر رہے تھے، مالکی اشتر نے پیچھے سے دشمن پر وار کیا۔ یہ حکمت عملی دشمن کے لیے غیر متوقع تھی۔ مالکی اشتر اور ان کے ساتھیوں نے نہایت دلیری کے ساتھ لڑائی کی اور دشمن کی صفوں میں خوف پیدا کر دیا۔ معاویہ کے سپاہی جو تعداد میں زیادہ تھے، مالکی اشتر کی شجاعت کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑے نہ رہ سکے۔ دشمن کے سپاہی حضرت مالکی اشتر کی تلوار کے سامنے بے بس ہو گئے۔ انہوں نے اتنی تیزی اور شدت کے ساتھ حملے کیے کہ دشمن کے کئی سپاہی یا تو میدان چھوڑ کر بھاگ گئے یا پھر ہتھیار ڈال دیے۔ دشمن کا کمانڈر اس صورتحال سے گھبرا گیا اور اپنی باقی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ مالکی اشتر نے نہ صرف دریائے فرات پر قبضہ واپس لیا بلکہ دشمن کو اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ وہ دوبارہ اس علاقے پر قبضہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ مالکی اشتر نے فتح کے بعد دشمن کے ساتھ اخلاقی برتاؤ کیا۔ انہوں نے کسی کو پانی سے محروم نہیں کیا بلکہ اعلان کیا کہ جو بھی پانی لینا چاہے اسے روکا نہیں جائے گا۔ یہ حضرت مالکی اشتر کی عظمت اور اخلاقی برتری کا ثبوت تھا۔ یہ شاندار حکمت عملی، شجاعت اور اخلاقی کردار ہی تھے جنہوں نے حضرت مالکی اشتر کو جنگ صفین کا ہیرو بنا دیا اور ان کی اس فتح کو اسلامی تاریخ میں یادگار بنا دیا۔ حضرت مالکی اشتر اور امام علی کے درمیان بے مثال محبت اور وفاداری کا رشتہ تھا۔ مالکی اشتر کی شہادت نے اسلام کی تاریخ میں گہرا اثر چھوڑا۔ مالکی اشتر کی وفات ایک سازش کے ذریعے ہوئی تھی جہاں دشمنوں نے انہیں زہر دے کر شہید کر دیا۔